اب کفار نے ایک چال چلی، ایک طریقہ اپنایا، آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے کریں کہ ہم بھی آپ سے آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ہم جب آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، کم تر ہیں، ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، آپ انہیں اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رائے دی کہ آقا کریم یہ تو ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، تو کوئی ایسی نشست بنا لی جائے کہ یہ جو سردار ہیں، یہ جو مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی نشست الگ کر لی جائے۔ یہاں تک کہ حضرت مولا علی جو ہے وہ آپ ایک کاغذ لے آئے کہ ہم تحریر لکھ لیتے ہیں، ایک شیڈول بنا لیتے ہیں، ایک ترتیب بنا لیتے ہیں، اتنے میں وحی کے ذریعے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اے عمر تو بھی اپنا ارادہ بدل دے، اور حضرت مولا علی کو فرمایا کہ یہ کاغذ قلم پھینک دو۔ جبریل آئے ہیں اور وحی کے الفاظ، وحی کے جو کلمات ہیں وہ لے کر آئے ہیں، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے محبوب انہیں مت اٹھائیے، یہ جو صہیب ہے، یہ جو بلال ہے، یہ جو ابو ذر ہے، یہ جو فقیر لوگ ہیں، یہ جو غلام ہیں، یہ جو معاشرے والے جنہیں کم تر سمجھتے ہیں، اے میرے محبوب انہیں نہیں اٹھانا۔ اور قربان جائیے بھائی کے الفاظ دیکھیے کہ رب نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کیوں کہ یہ بلاتے ہیں ربهم، مفسرین کرام فرماتے ہیں رب کو یہ بڑا پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے اپنا پروردگار کہے، رب کہے۔ ہو سکتا ہے بندوں نے کبھی یا اللہ بھی کہا ہو، یا رحمان بھی کہا ہو، یا رحیم بھی کہا ہو، رب فرماتا ہے یہ مجھے اپنا رب کہتے ہیں، یدعون ربهم، یہ ہمیں بلاتے ہیں رب کہہ کر، بالغداۃ والعشی، رات کو بھی اور صبح، یریدون وجہہ، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ان کے ایمان کا کیا ہی اعزاز ہے، کیا ہی منصب ہے کہ جن کے ایمان کی جو گارنٹی ہے، جن کے ایمان کی سند ہے، وہ رب کا کلام دے، وحی الہی دے، اور رب اپنے فرشتے کے ذریعے وحی بھیجے، اے میرے محبوب ان کو اپنے پاس سے مت اٹھائیے۔ یہ فقیر ضرور ہے، یہ کم پیسے والے ضرور ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو ہمیں صبح شام اپنا رب کہہ کے بلاتے ہیں، یہ ہمیں اپنا پروردگار کہتے ہیں، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء، اور ان کا حساب جو ہے نا وہ کسی شے میں آپ نہیں کر سکتے۔ جو اپنے پروردگار کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور اپنی آوازوں کو، اپنی صداؤں کو اپنے پروردگار کے لیے، اپنے پالنہار کے لیے مختص کر لیتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ ہمیں مالداروں کا ایمان چاہیے نہیں، ہمیں سرمایہ داروں کا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں وفادار چاہیے، مالدار نہیں چاہیے۔ لہذا پھر وہی لوگ ہیں، وہی اصحاب کبار ہیں، وہی عالی مرتبت ایمان والے ہیں کہ بعد میں آنے والے چاہے پیسے والے تھے، دولت والے تھے، مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، رب نے فرمایا نہیں، یہ ان کا حساب اب برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح ایک بزرگوں کی ایک روایت ہے کہ حضرت بہلول دانا ایک مجذوب فقیر سالک، اور فقیر کی اپنی راہ ہوتی ہے، اپنی بات ہوتی ہے، اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک دن منڈی سے
گیلی مٹی سے کوئی چیز بنا رہے ہیں، تو وقت کے بادشاہ کی جو ملکہ ہے نا وہ گزرتی ہے، اور وہ کیونکہ فقیر کے کیفیت سے واقف ہے تو وہ پوچھتی ہے بیلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ بیلول کہتا ہے جنت کا نقشہ بنا رہا ہوں، جنت کا مکان بنا رہا ہوں۔ وقت کے بادشاہ کی جو بیوی ہے ملکہ ہے وہ کہتی ہے یہ بیچتے ہو کسی کو؟ کہاں کوئی خریدار ہو تو بیچ لیتا ہوں۔ چند سکے، اس نے کہا قیمت کتنی ہے؟ اتنے سکے، اس نے اتنے سکے دیے، فقیر خوش ہو گیا، اس نے کہا آپ نے تمہیں جنت کا یہ مقام دے دیا۔ کیا تھا؟ ایک گیلی مٹی کا بنا ہوا کوئی، تو بادشاہ جو ہے نا وہ منظر دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ملکہ جو ہے، بیوی جو ہے، یہ راستے میں چلتے ایک فقیر کے ساتھ بات کر رہی ہے اور اسے پیسے دے رہی ہے، یہ ہمارے اسٹیٹس اور شایان شان نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ بیلول کو کیا دیا ہے؟ کہتی ہے کہ اس نے مجھے جنت کا مکان بیچ دیا۔ بادشاہ ہنسا، کہنے لگا واہ بھائی واہ، یہ فقیر بھی اب جو ہے وہ جنت کے مکان بیچے گا۔ اور ان چند سکوں میں رات کو خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ جنت کا دروازہ ہے اور اندر جو ہے وہ محل نظر آ رہا ہے اور اس پہ ملکہ کا نام لکھا ہے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، تو بادشاہ اندر جانا چاہتا ہے تو جو دربان ہے وہ روک دیتے ہیں کہ یہ جنت ہے، یہاں آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ ملکہ کے نام کا محل ہے، صرف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے دن بیلول کو تلاش کر کے بادشاہ گیا۔ اب فقیر نے بڑی قیمت لگائی، کئی گنا زیادہ، یعنی مختلف جو روایات ہیں، ایک میں کہ اس نے کہا کہ مجھے سلطنت دے دو، ایک میں کہ مجھے اتنا سونا چاندی دے دو۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جو کل دیا تو وہ چند سکوں میں دے دیا۔ فقیر کہنے لگا کل والے نے دیکھا ہوا نہیں تھا، کل والا جو خریدار تھا وہ صاف نیت کا تھا، وہ بغیر دیکھے وہ خریدار تھا، وہ تو آج دیکھ کے آ رہا ہے، اب قیمت بڑھ گئی ہے۔ یہ مثال وہاں نہیں ہے، صحابہ کبار کا جو ایمان ہے اس کے ایمان کی، ان کے ایمان کی کوئی مثال نہیں۔ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، یہ جو صہیب ہے، یہ جو بلال ہے، یہ جو ابو ذر ہے، یہ جو فقیر لوگ ہیں جن کو معاشرہ کم تر کہتا ہے، ان کے مثال، ان کے ایمان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ان کو اپنے بات سے مت اٹھائیے گا، اس لیے کہ ان کی پہچان یہ ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ یہ اس موقع کی آیت ہے کہ جب ابھی نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے جو ان کی عبادت تھی؟ یہ ابتدائے اسلام کے ایام کی بات ہے۔ اب صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی اور توجیہ نہیں ہو سکتی کہ یہ جو عشاق تھے یا یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ صرف آقا کریم کے چہرے مبارک کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب یہ آقا کریم کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے؟ قرآن کی بھی مختصراً آیات نازل ہوئی تھی، سارا قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا، نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، تو یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ کرتے کیا تھے؟ رب فرماتا ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ یہ کرتے کیا ہے؟ یہ ہمیں بلاتے ہیں اور دوسرا ہماری ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جلوت و خلوت کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، رب فرماتا ہے ان کا بلانا ہمیں اتنا پسند ہے کہ اے میرے محبوب آپ کسی دوسرے کے لیے انہیں مت اٹھائیے۔ تو عزیز مکرم، یہاں سے یہ آیت مبارکہ ایک تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایمان کا معاملہ جو ہے وہ مال کے ساتھ نہیں ہے،
ایمان کا معاملہ مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چند سکے لے کے آیا اور اس کا ایمان اس کے اخلاص نیت کی بنا پر اور اس کے دل اور روح کی پاکیزگی کی بنیاد پر جو کثیر مال والا ہے اس سے کہیں آگے بڑھ گیا ہو. کیونکہ مالدار لوگ آ رہے تھے اور وہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ ہمارا جو مرتبہ اور سٹیٹس ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے کہ یہ فقیر لوگ کم تر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب یہ جو ایماندار ہے نا, یہ مالدار اپنے مال کو اپنے پاس رکھے. ہمیں یہ ایماندار چاہیے, یہ وفادار چاہیے, یہ جو اپنے رب کو بلاتے ہیں. اصل میں رب کی بارگاہ میں رب کو رب بلانا بڑا پسند ہے. رب نے دیکھے نا کہ کیسا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ ہمیں پروردگار کہتے ہیں. عظیم مکرم, ہماری جو آج زندگی میں تکالیف ہیں, پریشانیاں ہیں, ان کو ہم دیکھیں نا, ہم لوگوں کے سامنے رونا رو دیتے ہیں. اصل میں انسان کو اپنا معاملہ اپنے پروردگار کے حضور رکھنا ہوگا, اور جو اپنے پروردگار کے حضور رکھتا ہے, قرآن کی اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھیے, فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء, کہ یہ جو اپنا مال لے کر آئے ہوئے ہیں نا, اور جن کو اپنے منصب, امارت, دولت پر, جن کے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہے, منصب ہے, امارت ہے, ان کا حساب اور یہ جو صرف اپنا ایمان لے کے آئے ہوئے, جن کے پاس صرف دولت اخلاص نیت کی ہے, صاف دل کی دولت ہے, ان دونوں کا حساب برابر نہیں ہے. اے میرے محبوب میری مت اٹھائیے کہ یہ جو صاف نیت لے کے آئے ہوئے ہیں, جو صرف وفا لے کر آئے ہوئے ہیں, اور جو صرف اخلاص لے کر آئے ہوئے ہیں. عظیم مکرم, یہی چیز ہماری زندگیوں میں بھی طلبگار ہے. یہ معاملہ وہاں پہ ان صحابہ کرام کا ہو گیا. ایک طرف تو ہمیں یہ بات, یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے کہ ان صحابہ کرام کے ایمان کی کیا سند ہے اور کیا اعزاز ہے. کہاں کوئی آج کی زبان اٹھے اور صحابہ کرام کے ایمان پر کوئی زبان درازی کرے. ہم آج کے کسی انسان کے ایمان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, اور صحابہ کرام کا ایمان کو دیکھیں کہ جن کے لیے رب وہی نازل فرما رہا ہے, رب اپنا کلام نازل فرما رہا ہے, اور اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں اتنے خالص ہے, یہ اپنے ایمان میں اتنے راسخ ہے کہ اے میرے محبوب آپ نے انہیں اپنے پاس سے نہیں اٹھانا. اور دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایمان کا معاملہ اخلاص نیت پر ہے, اور یہ اخلاص نیت ہی ہماری زندگی کی کل متاع ہے. جتنے اعمال ہیں, اعمال کو بھی دیکھا جائے اور ایمان کو بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی بنیاد اخلاص نیت ہے. اگر نیت درست ہوتی ہے تو پھر سارے اعمال اور ایمان قابل قبول ہوتا ہے, اور اگر نیت درست نہ ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو, ریاکاری ہو, اللہ معاف کرے, آج ہمارے سارے اعمال اگر ہم غور کریں تو وہ سارے اعمال دکھلاوے کا شکار ہو چکے, نمائش کا اور جو ہے ریاکاری کا شکار ہو چکے ہیں. ہم ہر عمل کو دکھاوا بنانا چاہتے ہیں. رب فرماتا ہے کہ جو اس وقت یعنی نبی رحمت کے زمانے میں اس وقت بھی جو دکھاوے اور ریاکاری کی نیت سے کوئی اعمال کرنا چاہتا ہے, رب فرماتا ہے کہ یہ ہمیں قابل قبول ہی نہیں. حالانکہ وہ زمانہ اس کی برکتیں اپنی جگہ, اور آج کے زمانے کی کیفیت الگ ہے. آج ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک تو اعمال کم ہے, اور پھر جو اعمال ہیں ان میں اخلاص نیت
لہٰذا یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی اور ہمارے اعمال کے لیے بھی، دونوں کے لیے اخلاص نیت کا صاف ہونا یہ بہت لازم ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اعمال میں، ایمان میں اخلاص نیت عطا فرمائے۔